مرزا جیلمی جس طرح غلام قادیانی کافر ایسا، اسی طرح مرزا جیلمی بھی کافر ہے. بولو، مرزا جیلمی بھی کافر ہے. مرزا جیلمی کافر ہے. جس طرح مرزا غلام قادیانی کافر تھا، اسی طرح مرزا جیلمی بھی کافر ہے. کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے. عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں، عملاً کافر ہے کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں. لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے. کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا، حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے. یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے، ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں، دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں. اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، انکار کو. اچھا، غیر مسلم بھی ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغمبر کی قدر نہیں کی، تو ناشکرہ ہے. جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ ناشکرہ ہے. تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرہ ہے، تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے. جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو، لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ ظالم، تجھے پتہ ہی نہیں دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا، تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا. چلو، جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد، تو کیوں بدبختی میں مر گیا؟ تو یہ بھی کفر ہے. کفر کہتے ہیں ناشکری کو. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی یہ ذکر ہے نا کفر کا، تو یہ آپ نے اس کا ترجمے سے فوراً جو ہے وہ ٹرمپ یا مودی کو ذہن میں نہیں لے آنا. اس میں حافظہ اللہ، آیت اللہ، مدہ ذلہ، دامت برکاتہم عالیہ بھی آ رہے ہوں گے، ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن. ظاہر ہے جی، ایک بندہ کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں، اور آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے جی جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ، میں نہیں مانتا تمہاری بات. آپ کے بخاری میں یہ لکھا ہے، آپ کے نہیں مان. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے. ہمارے ایک بھائی، انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں ایک نماز پڑھی، دیوبندی یا بریلوی، کسی ایک مکتبہ فکر کی مسجد تھی. اور وہ جو امام صاحب تھے نا، انہوں نے اپنے ساتھ وہ ایک ڈیسک رکھا ہوا تھا، جس وہ ڈیسک رکھے ہوتے ہیں نا عموماً، جس کے نیچے چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوتا ہے، اور اس پہ وہ رکھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس ڈیسک کے اوپر انہوں نے مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. اچھا، مقتدی تو کتنے روب کھا رہے ہوں گے کہ صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے. تو وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا، تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی بھی آپ نے جو ہمیں نماز پڑھائی ہے نا، وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے.